جیسے آپ نے اپنی اس گفتگو میں اس بات کو بیان کیا نا کہ آپ کوئی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، اور اسی دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک تو چلو قدیم معتزلہ، ان کے ہاں تو مکمل انکار نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں جو قرآنی حضرات پیدا ہوئے، خاص ہم برصغیر میں اور عرب دنیا میں کچھ، تو ان کا تو بالکل رویہ دوسرا ہے نا، کہ وہ انہی دلائل کو لے کر جس کے اندر یہ آتا ہے کہ قرآن ہی ہے، فلانا ہے، تبیان ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی اور، تو اس طرح سے وہ حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے۔ تو آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام ایسا ہے جس نے انکار حدیث کا دروازہ بس اب قیامت تک کے لیے بند کر دیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں گروہ ہے انکار حدیث جو کرتا ہے، وہ اصل میں انکار حدیث نہیں کرتا، وہ انکار قرآن کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں جی قرآن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، وہ قرآن کچھ بتائے گا نا اپنے اندر، اس کو بھی ماننا ہے۔ تو وہ قرآن نہیں، قرآن جب حکم دیتا ہے آپ کو، سنت تو عملی چیزیں ہیں قرآن مجید کا ایک زاویے سے۔ قرآن نظریات کیا بیان کر رہا ہے، پیغمبر کی حیثیت کیا بیان کر رہا ہے، پیغمبر کے فیصلوں کے بارے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ یہ ہے صورتحال۔ تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، اہل قرآن ہیں آپ، تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کا فیصلہ اگر، اور کس چیز کے فیصلے کو کہہ رہا ہے وہاں، فیما شجر بینہم، وہ دنیاوی فیصلے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ دین کا فیصلہ تو بطریق اولا ہے۔ یعنی آپ سوچیں ذرا، اس آیت کی سینٹیٹی سوچیں کہ میرے آپ کے درمیان، اور اس کا جو سیاق ہے اس آیت کا، وہ خود ایک تنازع ہے رسول اللہ کے ایک عزیز کا، زمین کا مسئلہ جس پس منظر میں یہ بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر دنیاوی معاملے میں اگر فیصلہ کر دے تو اس میں یہ صورتحال اپنانی ہے۔ دین تو بہت آگے کی چیز ہے۔ تو اب اگر پیغمبر کا کوئی فیصلہ مجھ تک پہنچتا ہے اور میرا اس پر اعتماد ہے علم اور عقل کی مسلمات کی روشنی میں کہ بھئی غالب گمان یہ کہ پیغمبر کی بات ہے، اور پھر میں اس کا انکار کرتا ہوں، تو میں سب سے پہلے کیا کر رہا ہوں؟ میں سب سے پہلے قرآن مجید کا انکار کر رہا ہوں۔ اس لیے قرآن نے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ تو میں نے بھیجا ہی اس لیے کہ الا لیطاع، اس کی تو اطاعت کی جائے گی۔ تو اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو روایتوں کا ذخیرہ آپ کے سامنے آیا ہے، اس کو دیکھو، یہ قرآن مجید کے لسانی اور عقلی مضمرات کا بیان ہے۔ اس بیان کو تم پڑھنے کے بعد، اعتماد کے بعد، تحقیق کے بعد اگر نہیں مانتے تو کر کیا رہے ہیں آپ؟ مثال طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ دستور ہے پاکستان کا، آپ اس کو مانتے؟ دستور کا یہ تقاضا ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے میری عزت نفس کوئی سارجنٹ مجروح نہ کرے۔ آپ کہیں کہ نہیں اس کو تو ہم نہیں مانتے، دستور کو ہم مانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دستور کے جو لوازم ہیں ان کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو ہم نے اس ذخیرے کے اندر روایات کو قرآن کی روشنی میں، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کے آپ کے فہم سے میں اتفاق نہیں ہے، روایت زیر بحث نہیں آ سکتا، روایت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ روایت جب ہم روایت قرآن کی پر مبنی اس کی توضیح تشریح شرح کر رہے ہیں تو آپ آ کر یہ کہیں گے کہ جی قرآن کا جو آپ کا زاویہ ہے وہ درست نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے شرح کی ہے، تو پھر آپ کو ہمارے فہم قرآن کا انکار کرنا پڑے گا۔ جب میں نے بھی یہ بات کی تو اس کا سیاق سباق یہ تھا کہ ہم نے اس میں اپنے زاویے سے حدیث کی مبنی بر قرآن شرح کر دی ہے۔ اب کوئی منکر حدیث اٹھ کے کہتا ہے کہ میں تو حدیث نہیں مانتا، بھائی یہ تو 200 سال بعد مرتب ہوئی تھی، اور یہ تو یہ تھا، یہ جو اجمیوں کی سازش تھی، اور اللہ تھا اور بلا تھا اور فلاں تھا، تو ہم ان کو کہیں گے بھئی یہ جو بات اس میں زیر بحث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ خالہ بھانجی پھوپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو، تو یہ تو میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت کا اقتضاء ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو، جو علت وہاں پائی جاتی تھی اس کا آپ نے امتداد کر دی، اسی کو پھیلا دیا۔ تو پھر آپ وہ جو حکم مان رہے ہیں وہ بغیر علت کے مان رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ تو اس پس منظر میں ہمارا جو یہ کام ہے اس میں قرآن، تو مراد یہ ہے کہ جو علم النبی کا انکار کرے گا وہ اصل میں ہمارے فہم قرآن کا انکار کرے گا۔ لیکن اس کے اندر یہ ہے نا، ہمارے جو قرآنی حضرات وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی الدین جس کو کہا قرآن نے، وہ تو قرآن میں ہی بیان ہے، ما آتاکم الرسول وہی ہے جو قرآن نبی نے دیا، نبی کا حکم ماننے کا مطلب ہے کہ نبی نے قرآن دیا تو اس کو ہم مانتے ہیں۔ اب وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن کی کسی حکم میں تخصیص تعمیم کا جو حق ہے وہ پرویز صاحب کو ہوگا یا چکڑالی صاحب کو ہوگا، ہم اپنے فہم قرآن کے ذریعے اس کو طے کریں گے، خبر واحد کے تھرو ہم نہیں کریں گے۔ یہی آپ کا موقف ہے کہ آپ لوگ بھی تعمیم تخصیص وغیرہ کے لیے حدیث کو ذریعے نہیں مانتے؟ دو چیزوں کا فرق ہے، دو چیزوں کا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، یہ امر واقعی کا بیان ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے کیا چیز ہے جو دنیا میں خود منتقل کی ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہمارے سامنے خارج سے آ گئی ہے، اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ آپ نے کبھی اس کی حفاظت
اس کی تبلیغ، اس کی شاخ کا اہتمام نہیں کیا، نہ خلفائے کرام کے ہاں ابتداء نہیں رہا، بعد کے خلفاء کے چار کے ہاں بالکل بھی نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں تیسرے کے یہاں کچھ نہ کچھ پیدا ہوا، ان سے بعض شواہد ملتے ہیں، ہم نے اس تاریخ میں اس کو زیر بحث ہم لے کر آئے ہیں، لیکن دونوں معاملات نظر آتے ہیں. اس سے انہوں نے کیا پیغام دیا کہ بھئی دین کا مستقل بالذات ماخذ نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین جاری و ساری ہے، وہ اجماع اور تواتر سے جاری ہے. اس کو خود امام شافعی بیان کرتے ہیں، یعنی خود سنت کے طور پر جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے روایات کو، وہ اس کی تصریح کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں. یعنی وہ جو حقیقی سنت ہے جس کو اجماع اور تواتر سے، وہ خود امام شافعی نے بیان کیا، تنتقل قافہ عن قافہ، اس کو شاطبی بیان کرتے ہیں، ابن البر بیان کرتے ہیں کہ جیل ان جیل وہ منتقل ہوتی ہے اور اس کا انکار آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہاں تک لکھتے ہیں. صحیح. تو یہ ہو گئی ایک بات. اس میں پھر وہ مثال دیتے ہیں، بھئی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عوام کو منتقل کر رہی ہوتی ہے. اس میں پھر اتنی تفصیل ہے، امام سرخسی کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوتی کیسے ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا میں آج پھر دور متوسط اور پھر ابتداء یعنی رسالت مآب کی زندگی میں واقع کو افراد کی اتنی بڑی تعداد نقل کرے گی جن کا تعدد امکنہ بھی ہوگا، اختلاف وہ بھی ہوگا، جگہ بھی ہوگا، مکان بھی ہوگا، یعنی وہ مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اتنی بڑی لکثرت عددہم و اختلاف امکنتہم، اتنی بڑی تعداد افراد کی ہوگی جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، وہ منتقل کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذخیرہ آ گیا آپ کے سامنے. اب اس ذخیرے کے بارے میں آپ نے رویہ کیا اختیار کرنا ہے. قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کسی باب میں فیصلہ کر دیں تو قبول کرنا ہے. تو قرآن تو خود وہ دے رہے ہیں، یہ تو فیصلہ نہیں ہے، پیغمبر کے فیصلے زیر بحث ہے. وہ تو ہر جگہ بتایا ہے کہ بھئی تم نے اس کو منتقل کرنا ہے، تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے. فیصلے کیسے پہنچے ہیں ہم تک؟ فیصلے آپ کے علم کی روایت سے پہنچے تھے. تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پیغمبر کا یہ فیصلہ میرے نزدیک درست نہیں پہنچا. یہ حق ہے آپ کو کہنے کا. صحیح، بالکل ٹھیک. یہ حق ہے آپ کو کہنے کا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کی روشنی میں، جس طرح ہم نے کہا نزول مسیح کی روایات پہ ایک زمانے تک کہ بھئی پیغمبر کے یہ جو فیصلے آپ ہمیں سنا رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف لگتے ہیں بظاہر. یہ حق ہے ہمیں، کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہنے کا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے بعد آپ مثال پہ حدیث کو دین کا مستقل اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل دین الگ ہے، کوئی ترمیم تنسیخ کوئی تعمیم اس سے نہیں ہو سکتی، یہ اصل دین کی شرح و وضاحت ہے. ٹھیک. تو اس زاویے سے اگر وہ یہاں تک یہی بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، وہ کوئی بھی بات کرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ اگلی بات بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ حکم آ گیا ہے، فیصلہ پہنچ گیا ہے، اب کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو پھر اس میں اگلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر ان کو قرآن کی شرح کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنے اہل قرآن ہیں ان کو قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیوں تفسیر کرتے ہیں، کیوں شرح کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے حکم کا یہ تقاضا ہے. جی یہی ہے نا. بالکل. تو وہ تقاضا میں آپ کا تو سنوں، اہل قرآن کی حیثیت ہے، اللہ کے پیغمبر کا نہ سنوں. نہیں، وہ کہ تو ثابت ہی نہیں کر پا رہے نا آپ اللہ کے پیغمبر سے. اگلی بات ہے کہ ثابت نہیں کر پا رہے نا، اب علم کی بحث آ گئی. پھر اصولی بحث یہ نہیں رہی کہ پیغمبر کو حق نہیں ہے، یہ بحث نہیں رہی، پھر تو ثبوت کی بحث ہو گئی. اس پر آپ بحث کریں، اس پر آپ سر پھوڑیں، اس پر آپ کہیں کہ جی ہمارے لحاظ سے یہ تو تاریخ جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں یہ تو 3 صدی ہجری میں 4 لوگوں نے بیٹھ کے لکھی تھی. وہ پھر علم کا میدان ہے، اس میں پھر آپ آ جائیں، اس میں آپ آ کر ثابت کریں، بیان کریں کہ یہ اس طریقے سے یہ روایتیں لکھی گئی تھیں، اور یہ جتنی پیغمبر کی نسبت سے آپ روایتیں بیان کر رہے ہیں نا، یہ روایتیں تو دنیا میں پائی نہیں جاتی. تو اس میں پھر ہمارا ان پہ حدیث پہ وہ نہیں ہوگا، تاریخ منتقل کیسے ہوتی ہے، اس پہ بحث ہوگی. بالکل ایسے. بہت شکریہ.